جب کرونا آیا تھا تو پیراسیٹامول شارٹ ہو گئی تھی. جو ہے خود ایسی فنڈنگز دینی چاہیے اور ہمارے ریسرچ سینٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے. وی ڈونٹ ہیو دا فنڈس. ہمارے یہاں پہ ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں. وی ڈونٹ ہیو ایون اے سنگل پیٹنٹ پروڈکٹ ان پاکستان. ہماری کوئی ایک اپنی میڈیسنس نہیں ہے. ہم ڈپینڈنٹ ہیں را مٹیریلس کے لیے, ویکسینس کے لیے دوسری کنٹری. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہمارے اپنے ریسرچ سینٹرز ہونے چاہیے اور ہمیں جو ہے خود ان کے اوپر ورک کرنا چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم خود اس پہ ورک کریں. بیکاز جو ہی یہ چیزیں دوسرے کنٹریز سے آئیں گی, امپورٹ ہو کے آئیں گی, ان کی اتنی ہائی کاسٹ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد کیا افورڈیبلٹیز کے ایشوز آئیں گے. ایز یو نو کہ پاکستان میں یہ سب ایشوز ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو لوگ ایکسپوئر ہے, جن کا کووڈ کے ساتھ جن کا ایکسپوئر ہے, ان تک ہم یہ پہنچا ہی نہیں سکیں گے. واٹ ہیپن ود دا پولیو میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ پولیو کے جو ڈراپس ہیں وہ ریجنل ڈراپس ہی نہیں ان لوگوں تک پہنچ پا رہے ہیں. سو آئی وڈ سجیسٹ, اور میرا یہی کمنٹ ہے کہ ہمیں انٹرنلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم ڈپینڈ ہی نہ کریں کسی دوسری کنٹری کے اوپر اور امپورٹس کے اوپر. ہماری سوسائٹی تو ہمیں یہ فری پروگرام کرنا چاہیے. بیسک ہیلتھ ہر سٹیزن کا حق ہے, امیر ہو غریب ہو. It is not something related to only for the upper class or the lower class. ایسے نہیں لگتا کہ جس طرح ابھی آپ نے چائنا کی بات کی ہے, انڈیا اپنی کنٹری کے اندر مینوفیکچر کر رہا ہے, ہم لوگوں کو بھی مطلب تھوڑا خود ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اپنی کنٹری میں. مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو مطلب بنائیں اور اپنی ہی کنٹری میں مینوفیکچر کریں. بڑی اچھی بات ہے جی, کرنی چاہیے. لیکن ہماری کنٹری کے اندر جب کرونا آیا تھا تو پیراسیٹامول شارٹ ہو گئی تھی. ہم مورلی اپنے یہ گورنمنٹ ریگولیشنس کو کرنا چاہیے, بٹ جو ہمارا بزنس سب کا ہے یا فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں وہ اتنی ریگولرائز ہو کہ پھر وہ کر دیں اور اتنی ریسرچ کوئک ہو. لیکن اگر ہمیں 2 سال لگ رہے ہیں بنانے کے لیے اور اگر کوئی چیز بن چکی ہے اینڈ اف وی گیٹ اٹ امپورٹڈ ان ٹو دا کنٹری تو ہمیں وہ امیجیٹلی کرنا چاہیے نا, کیونکہ یہ امیجیٹ معیار ہے. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از فار وچ یو کین ڈیلے اور وچ یو کین ویٹ. اس سے پہلے کہ یورپ کی طرح آپ کے ملکوں میں ہزاروں لوگ روز مرنے لگ جائیں, یو کین ناٹ افورڈ دیٹ تھنگ. کوئی وہ اچھے, شاید ہم لوگ بہت گندے رہتے ہیں, ہماری کمیونٹیز پاکستانی سٹیزنس کا لائف سٹائل اتنا اچھا نہیں ہے, اس پہ کوئی امیون ہے تو وہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں نہیں مر رہے ہیں. اگر یورپینس کیوں مر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ امیونٹی اتنی لو ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ بہت ہائیجینک لائف سٹائل کے لوگ تھے, ہم لوگ نہیں ہیں. آپ کے عام عوام دیکھ لیں, اگر آپ سراؤنڈنگس میں دیکھ لیں, کوئی بھی آپ کو ہائیجینک نہیں ملے گا. فار دیٹ ریزن شاید امیونٹی زیادہ اچھی ہے تو ہم بچ گئے ہیں. اب سرٹنلی اس کو ہمیں کرنا چاہیے. ریسرچ ہو بھی رہی ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, لیکن ضروری ہے کہ اس کو کوئک میجرز دیے جائیں. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اس میں پاکستان جو ہے وہ ہمارے جو نیو گریجویٹس ہیں ان لوگوں کو زیادہ موقع نہیں دیتے. دیٹس وائی وہ لوگ جو ہے وہ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جب وہ وہاں پہ ایجوکیشن لیتے ہیں اس کے بعد سارا کچھ کرتے ہیں تو وہ وہیں پہ جا کے ساری اپنی ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان کو ایسے ریسرچ سینٹرز بنانے چاہیے اور نئے لوگوں کو, نیو جنریشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنی چاہیے جس سے دونوں کو فائدہ ہو, ملک کا بھی اور ہماری نیو جنریشن. کہ کرونا کے پیشنٹس روز بروز بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. میری خود کی فیملی میں بھی بہت سے 2-4 لوگ تھے جو وینٹیلیٹر پر تھے. تو اگر یہ پاکستانی یا پاکستان کے جو لوگ ہیں یا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں, اگر وہ اس ویکسین کو پاکستان میں لے کر آتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا. کیونکہ زندگی تو ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کی امی ابو وغیرہ, بہت ہر ایک کی جان بہت ضروری ہوتی ہے. تو اگر عمران خان صاحب اگر یہ لے کر آتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا رہے گا. کچھ دینا چاہوں گی میں کہ وہ اپنے جو ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہیں, ینگ ڈاکٹرز ہیں, ان کو موقع دیں. نیو سائنسز ہیں ان کو موقع دیں تاکہ وہ جو ہے وہ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی, ہماری ریسرچز اتنی زیادہ ہو رہی تو ان پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں تاکہ پاکستان کا بھی کہیں پہ نام آئے اور ایسے ہم بنیں کہ جو ہے وہ باقی ملک ہم سے مدد لیں, نہ کہ ہم لوگوں سے. میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہی کہوں گی کہ ہمارا ایسٹس ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے ریسرچرز ہیں, ان کو ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں کہ وہ یہیں پر رہ کے کام کریں. جو ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایم فل کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ہمیں پروجیکٹ سپورٹ نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں, اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. تو جو چیزیں, جو انیشیل انویسٹمنٹ ہمارے کنٹری نے ہمیں کی ہیں ان کو یہ سسٹین نہیں رکھ پاتے اور ہمیں موو کرنا پڑتا ہے. تو میری یہ پاکستانی گورنمنٹ سے یہ بہت زیادہ ریکویسٹ ہے, ایک سجیشن ہے کہ کائنڈلی ہمیں ریسرچ سینٹرز پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ہم اپنے پیشنٹ پہ ریسرچ کریں. ایک چیز اور میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ٹرائلز ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے کنٹری کے لوگوں پہ ہوتے ہیں, ان کے یہاں پر آ کے افیکٹس کیسے ہوتے ہیں وہ ہمیں بعد میں پتہ چلتے ہیں. تو کیوں نہ ایسے ریسرچ سینٹرز ہوں جس کے اندر ہم یہاں کی پاپولیشن کے اوپر جو ہیں ٹرائلز کریں تو ہمارے ریزلٹ بھی ڈیزائر ریزلٹس ہمیں ملیں گے. گورنمنٹ کو تھوڑا سیریسلی اس چیز کو لینا چاہیے, اور آج کل گورنمنٹ سے پولیٹیکل
बैक फायर्स कर रही है, ऑपोजिशन का कह रही है, गवर्नमेंट का कह रही है, गवर्नमेंट की अपनी गवर्नेंस नियर टू लो है, इट्स ज़ीरो। कॉमन मैन की मिजरी टेरेबल हो चुकी है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ट्रिपल हो चुकी है तो गवर्नमेंट फेल है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आई वॉज वेरी सरप्राइज, मुझे अभी यहाँ पे तेरह दिन हो गए मुझे यहाँ पे। उसके आने से पहले ना आई वॉज सो, मैं नॉर्वे में वो सुन रही थी टेलीविज़न पे कि वो पहले कहाँ से शुरू करेंगे, वैक्सीनेशन पहले किसको प्रोवाइड करेंगे। एंड आई सेड टू माई फैमिली कि आई वॉज सो सरप्राइज कि दे बिगिन विद एल्डर्स इन एल्डरहुड, कि वहाँ पे इंसान की ज़िंदगी का कितना क्या कहते हैं अहमियत रखता है।